خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری آواز سنو گے اور میرے پیچھے پیچھے چلو گے اور پاکیزگی کے ساتھ میرے ساتھ آگے بڑھو گے تو میں تمہارے دل میں ایک عجیب بات کروں گا. میں تمہارے دل میں روح کی آگ لگاؤں گا اور یہ شعلوں کی روح میں اس شہر میں اور کئی علاقوں میں پھیل جائے. تب تم جانو گے کہ میں نے تمہیں بلایا ہے اور میں نے تم پر رحم کیا ہے. میں نے اپنے خاص فضل اور محبت سے تمہیں بلایا ہے تاکہ آپ کو بڑے بڑے کام کریں کر سکیں. اور جب تم حکیم ہوگے خداوند ہوگے خاکسار ہوگے میں آسمان پر سے تمہاری دعا کو سنوں گا اور جو لوگ کی دعا کو سنیں گے میں ان کو ساتھ کروں گا اور میں تمہیں برکت بخشوں گا اور میں تمہارے وسیلے سے بہت سے کاموں کو برکت دوں گا بہت سے علاقوں میں برکت کو دوں گا کیونکہ میں خدا کے کام میں کروں گا. جو مردوں میں سے جی اور یسوع مسیح وعد ہے جو آسمان پر باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے اور یسوع مسیح وعد ہے جو جہاں بھی ہم مانگیں گے وہ آ جاتا ہے. ہوشیارنا جو خدا کے نام سے آتا ہے اور ہفتے کے بعد میں کیا کہتی ہے کیا اس کو سلیب دو اس کو سلیب دو اس کو سلیب دو. سب آنکھیں بند کریں گے اور گیت گائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو پیار ہمارا ہے سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے تو پیار ہمارا تو پیار ہمارا ہے دلدار ہمارا ہے سبھی کہیں گے دلدار ہمارا ہے. ہم تجھ میں کھو جائیں گے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. سب کہیں گے آخرو کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. تو پیار ہمارا ہے دلدار تو پیار ہمارا ہے دلدار ہمارا ہے. ہم تجھ میں کھو جائیں گے آخرو کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے آخرو کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. اپنے مسا سے یسوع روح میری بھر دے اپنے مسا سے یسوع روح میری بھر دے اپنے مسا سے
जैसा कर दे, तेरे जैसा कर दे, पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, तू प्यार हमारा है, प्यार से कहेंगे तू प्यार हमारा है, दिलदार दिलदार हमारा है, दिलदार ओ दिलदार हमारा है, हम तुझ में पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। तूने मेरे जख्मों पे मरहम लगाया है, तूने मेरे जख्मों पे मरहम लगाया है, ओ तूने मेरे जख्मों पे मरहम लगाया है, तूने मेरे जख्मों पे मरहम लगाया है, तेरे ही लहू ने मुझे अपना बनाया है, तेरे ही लहू ने मुझे अपना बनाया है, ओ तेरे ही लहू ने मुझे अपना बनाया है, अपना बनाया है, अपना बनाया है, पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, तू प्यार हमारा है, प्यार से कहेंगे तू प्यार हमारा है, दिलदार दिलदार हमारा है, दिलदार दिलदार हमारा है, हम तुझ में हो जाएंगे, पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। मैं आपको एक आज सादा सा मजमून लेकिन बाइबल का जो मरकजी मजमून है, जो सेंटर है पूरी बाइबल का, वो आज छोटा सा एक मजमून देना चाहता है। और उसका तल्लुक जो है वो दो लोगों के साथ है, एक खुदा के साथ, बाप बेटे और रूह कुद्स के साथ, और दूसरा तल्लुक जो है, क्योंकि हम एक खुदा को मानते हैं लेकिन वो बाप की शक्ल में भी काम करता है, एट ए टाइम एक ही उसी वक्त में वो बेटे की शक्ल में भी काम करता है, और वो रूह कुद्स की शक्ल में भी काम करता है। तो पहली बात जो हम सीखेंगे खुदा के मतलब उस शख्स, और दूसरी कौन है? दूसरा मैं और आप है। जब मैं ये कलाम आपको सुनाऊंगा तो आपने अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि आप इस कलाम के मुताबिक कहां पर खड़े हैं। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं, और आज जो हमारा मज़मून है वो है बाइबल का मसीह और बाइबल की मसीहत। बाइबल का मसीह और बाइबल की मसीहत, या बाइबल का मसीही। इसका मतलब जो है मसीह जो है वो कोई शख्स नहीं है। मसीहत का मतलब है कि बाइबल में
جو بائبل کی کرسچینٹی ہے یا مسیحیت ہے وہ کیا ہے؟ تو اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر ہم مسیحی نہیں ہو سکتے. اس لیے آج ہم تھوڑا سا کچھ سیکھیں گے ترتیب وار، اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. اور جب خدا ہمارے ساتھ بولے گا تو پھر ہم اس کو ریسیو کریں گے، ہاتھ میں ڈال لیں گے، لے لیں گے. اور جب آپ اس کو لے لیں گے تو آپ کی زندگی میں وہ کام کرے گا. کیونکہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں خدا کا کام کرتے ہیں، وہ سب کے سب اس وقت برکت پاتے ہیں جب وہ بائبل مقدس کے مطابق بائبل کی تعلیم کو اپنے لیے لے لیتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. اور پھر وہ بھی ان جیسے مسیحی ہو جاتے ہیں جن کا ذکر آپ بائبل مقدس میں پڑھتے ہو. تو اس کو میں اس طریقے سے شروع کروں گا. سب سے پہلے میں مسیح کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے، آپ سب اس کہانی کو جانتے ہیں کہ وہ اس زمین پر آئے. میں وہ کہانی نہیں سناؤں گا، آپ کو پتا ہے کہ وہ اس زمین پر خدا کا کلمہ تھے، ایک بچے کی صورت میں پیدا ہوئے، مقدسہ مریم کے بدن سے پیدا ہوئے، کنواری مریم سے پیدا ہوئے، اور پھر وہ اس زمین پر ہماری خاطر انسان بنے. وہ انسان نہیں تھے، وہ خدا تھے، لیکن انہوں نے خدا کی ساری خوبیاں چھوڑ دی اور انسانوں جیسا روپ بنا لیا. وہ تھکتے بھی تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، اور پھر اس دنیا میں رہے اور وہ ہماری خاطر قربان ہونے کو آئے تھے. انہوں نے اس زمین پر ایک بہت بہترین خدمت کی، اور انہوں نے وہ خدمت کر کے مجھے اور آپ کو نمونہ دیا، اور وہ ہمیں سکھا گئے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے. آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. انہوں نے فرمایا جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ نور میں چلے گا، اندھیرے میں نہیں رہے گا. اس لیے اگر ہم مسیح کی پیروی نہیں کر رہے، چاہے ہم کسی اور مذہب کی، کسی اور کام کی، کسی اور طریقے کار کی، کسی اور اسکول آف تھاٹ ہم اس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب نظریے کی، اپنی سوچوں کی پیروی کر رہے ہیں، تو ہم پھر تاریکی میں چل رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، اور کسی طرح کے بھی ہیں، چاہے وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، چاہے وہ تھوڑا پڑھے لکھے ہیں، چاہے وہ بالکل نہیں پڑھے ہوئے، یہ سب کے سب لوگ جو مسیح کی پیروی کر رہے ہیں، خدا یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ ہیں وہ لوگ جو مسیح کی طرف برکتیں پائیں گے اور مسیحی کے پاس جائیں گے مرنے کے بعد. اس لیے یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے شروع کیا جب وہ تقریباً 30 سال کے ہو گئے، انہوں نے بپتسمہ لیا. اور پھر کیوں بپتسمہ لیا؟ اس کی تو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. لیکن اس نے کہا تھا مجھے اسی طرح سے ساری راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے. اس نے اس لیے بھی لیا کہ ہم نے کل کو کہے کہ یسوع نے دیکھو نہیں بپتسمہ لیا، ہم کیوں لیں؟ تو ہم نے یسوع کی پیروی کرنی. اس نے توبہ نہیں کرنی تھی کیونکہ اس نے گناہ نہیں کیا. ہم نے توبہ کرنی ہے کیونکہ ہم نے گناہ گار ہے اور ہمیں توبہ کرنی پڑتی ہے. تو پہلے کام جو آپ نے کرنا ہے مسیح بننے کے لیے، اپنے گناہوں سے شخصی طور پر سادہ لفظوں میں لیکن پورے دل کے ساتھ، بچوں، بیٹوں، بیٹیوں، بھائیوں، بہنوں، اور میری آواز کو سننے والے جو میڈیا میں بھی سنیں گے، ہر اس شخص کو یہ ضرورت ہے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے، اس کے پاس آئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور یہ مانے کہ یسوع مسیح نے میری خاطر اپنا خون بہایا ہے اور یسوع مسیح نے میری خاطر مصلوب ہوا ہے، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب وہ باپ کی دہنی طرف بیٹھا اور مجھے لینے آ رہا ہے. اس لیے مجھے تیاری کرنی ہے. اس لیے اگر آپ نے توبہ کرنی ہے، اس لیے یسوع نے بھی جب اپنی خدمت شروع کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پہلی جو خدمت کا حصہ تھا وہ بشارتی خدمت کی. یہاں 30 سور کی اس کا 4 باب جب انہوں نے بپتسمہ لے لیا تو وہ روح القدس سے بھر گئے. ہمیں بھی روح القدس کی ضرورت ہے. اگر یسوع مسیح خدا ہو کے بھی ان کے اوپر روح القدس اسپیشل نازل ہوا اور ان کے اوپر آیا اور پھر وہ خدمت انہوں نے شروع کی. ہمیں بھی جب ہم گواہ بننا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے. اور خوشی کی خبر میں آپ کو سناتا ہوں، انجیل کا مطلب خوشخبری، خوشی کی خبر. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زمانہ وہ ہے جس میں آخری زمانے میں خدا ہر فرد بشر پر اپنا پاک نازل کرنا چاہتا ہے اور وہ کرے گا. لیکن کن پر کرے گا؟ جو چاہیں گے، جو پیاسے ہوں گے، جو مانگیں گے اور جو اس کے پیچھے پڑیں گے. اس لیے یاد رکھیں کہ پہلے آپ نے توبہ کر دی، پھر آپ نے یسوع مسیح کے نام سے کلام کے مطابق باپ، بیٹے، روح کے نام سے جب بپتسمہ دیتے ہیں تو پھر آپ خدا کے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہو جاتے ہو اور توبہ کرنے سے آپ شامل ہو جاتے ہیں. اور بپتسمہ اس کے لیے جاتا ہے تاکہ ہم بائبل کے مطابق ساری لوگوں کے سامنے اقرار کرتے اور اپنے آپ کو خدا کو دے دیتے ہیں. اور پھر ہم بپتسمہ لینے کے بعد روح القدس مانگتے ہیں. تو آپ نے مسیح بننے کے لیے یہ کرنا ہے. تو یسوع مسیح جو تھے وہ ہمارا نمونہ ہے، ہم نے اس کی پیروی کرتے ہیں. اس کو روح سے بھر گیا، پھر اس کی روح القدس سے بھرا تاکہ خدمت کرے، تاکہ بتائے وہ خدا کا گواہ تھا، وہ خدا کی گواہی دیتا تھا. وہ اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ ایسا سچا گواہ ہے. مکاشفہ کی کتاب میں
وہ خدا کی گواہی دینے آتا ہے. خدا ہے, خدا سچا ہے, اور میں اس کا بیٹا ہوں, میں اس میں سے آیا ہوں, میں اس کا کلمہ ہوں. اور وہ یہاں پر بتاتے تھے کہ خدا کیسا ہے, اور وہ ہمارا سب سے اچھا گواہ بنا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی گواہی دینی ہے. ہمیں روح القدس لینے کے بعد بتانا ہے اپنے بہن بھائیوں کو, دوستوں کو, سہیلیوں کو, رشتہ داروں کو, بہن بھائیوں کو, جن جن کو آپ ملے, پڑوسیوں کو, قریب رہنے والوں کو, دور رہنے جن کو آپ ملے, شادی پہ جائے وہاں بھی باتیں کریں. میں ایسے کرتا تھا جب میں 16 سال کا تھا, میں نے توبہ کی تو میں جہاں بھی جاتا تھا میں وہاں پر اور باتیں, میں یہ ڈانس وانس الٹے پلٹے تھا میں نہیں کرتا, اور نہ میں یہ پیسے کو پھینکنے والے جو کام کلام کے نہیں ہیں, کیونکہ باہر کے لوگ ایسا نہیں کرتے, کلام کے لوگ نہیں ایسا کرتے. یہ دنیا دار لوگ کرتے ہیں جنہوں نے ہم نے کیونکہ لوگوں سے سیکھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں یہ کرنا ضروری ہے, یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور میں وہاں پر کسی نہ کسی کو ڈھونڈ لیا تھا, کس سے میں بات کرتا, میں کسی کے مینشن میں جاتا تھا, وہاں میں کوئی نہ بندے کوئی بہن کو بیٹی کو ڈھونڈ لیتا تھا, ان سے میں مسیح کی باتیں کرتا تھا. اور اگر مجھے موقع ملتا تو میں اسٹیج پہ جا کر گواہی دے دیتا تھا اگر موقع ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یسوع میری زندگی میں کیا کیا. آپ نے بھی گواہ بنا. یہ مسیح جو ہوتا ہے وہ گواہی رکھتا ہے اور گواہ بنتا ہے. اس لیے آپ کو پتہ لگے کہ مسیح بھی ہمارے لیے نمونہ بنا. جب انسان بن کے آیا تو اس نے یہ کیا ہے, اور یہاں لکھا ہے کہ صرف کچھ اور بھی آپ نے کرنا گا. پھر آپ نے منادی کرنی ہے. منادی کتنی کرنی ہے؟ جتنا آپ کو آتا ہے, زیادہ نہیں کرنی, کیونکہ جو آپ کو نہیں آتا وہ نہیں آپ نے سکھانے کی کوشش کرنی. جو آپ کا تجربہ ہے, جو آپ کو سمجھ ہے, تھوڑی بائبل آتی ہے, آپ سے اتنا ہی آتا ہے, توبہ کرنی چاہیے. بائبل میں لکھا ہے کہ توبہ کرو, تو آپ نے صرف اتنا ہی بتانا ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ بپتسمہ بھی لینا ہوتا ہے, پھر آپ نے کو بتانا بپتسمہ بھی لو, نہیں تو آپ کو کسی اور کو کہنا ہے کہ وہ یہ بتائے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو پاک کے تجربے نہیں ہیں تو آپ اس کا ذکر نہ کریں, آپ خدا کے ساتھ چلے. اور اگر آپ کو بائبل اسٹڈی نہیں ہے تو آپ نہ ان کو بتائیں. جتنا آپ کو آتا ہے وہ میں کیسے کرتا ہوں, میں آج تک ایسے کرتا ہوں, زیادہ نہیں بتاتا. جتنا مجھے آتا ہے میں وہی بتاتا ہوں. یہ منادی ہے. منادی کا مطلب ہے مسیح کے متعلق بتانا, پریچ کرنا کہ وہ سچا ہوتا ہے, وہ قادر مطلق. اگر آپ کو پاپیٹری روپ اس کا بتا تو آپ بتائیں. اگر آپ نے اسٹڈی کر لیا, آپ کو پتا ہے اور آپ کو تجربہ ہے تو آپ بتائیں. لیکن آپ سارے کام نہ کرنے کی کوشش کریں, اور پھر آپ کو روح القدس جو ہے وہ بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہم آگے چلتے ہیں. یسوع نے کیا کیا؟ اس نے منادی کی. متی سورہ کی انجیل اس کا 4 باب, اور جب وہ 33 سال کے تھے, بپتسمہ لینے کے بعد پاک روح سے بھر گئے, تو پھر خدا کے کلام کی منادی کرنے لگے. لکھا ہے 17 آیت میں, متی سورہ کی انجیل 4 باب اس کی 17 آیت میں, اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ہاللویا, آمین. یاد رکھیں, ہمیں خدا کے کلام کے مطابق یہ منادی کرنی ہے. ہر مسیحی کو یہ بتانا ہے جتنا آتا ہے. یہ تو سب کو یاد, یہ آیت ہی یاد کر. یا پڑھے لکھے بچے بھی, ہمارے بیٹیاں بڑی اچھی ہیں, بیٹے بڑے اچھے ہیں, جو پڑھے لکھے کو یاد کریں. دوسرے بھی یاد کریں. چھوٹی سی آیت ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور آپ کو میں آج بتانا چاہتا ہوں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ کسی بھی وقت اس زمانے میں, کسی بھی وقت, ہمیں نہیں پتا سال میں, 6 مہینے میں, 2 مہینے میں, 5 سال میں, کسی وقت بھی یہ ہو جائے. اور جو خدا کے سچے بندے بندیاں ہیں ان کو خدا نے اٹھا لینا ہے. باقیوں کو نہیں پتا لگنا ہے, کہ کسی کو پتا لگنا ہے, صرف انہیں یہ ہوگا وہ غائب ہو جائیں گے اور وہ سوان پر کسی کے ساتھ چلے جائیں گے. وہ کلیسیا کے, جلالی کلیسیا کے ممبر بن گئے. باقی نہیں جائیں گے, سارے مسیح نہیں جائیں گے. جو تیار نہیں ہے وہ نہیں جائیں گے, جو تیار ہے وہی صرف جائیں گے. اور پھر اس دنیا کے اندر ایک جھوٹا نبی آئے گا اور وہ مسیح کا مخالف ہوگا اور پوری دنیا پہ اس کا قبضہ ہوگا, اور 7 سال تک اس دنیا میں اس کی 3-3.5 سال تیاری کرے گا, اور پھر 3.5 سال کے بعد وہ اپنا کنٹرول لے گا, اور اس کا جو نشان نہیں دے گا اس کو یاد رکھیں کہ وہ مار دے گا یا کھانا نہیں دے گا. پھر جو مسیح کے لیے دکھ اٹھائیں گے, پھر وہ لوگ جنہوں نے اس کی مور نہیں دے دی وہی آسمان پہ جائیں گے. اس لیے جو پہلے چلے جائیں گے وہ اچھے رہیں گے, کیونکہ ان کو خدا نے پہلے اٹھا لینا. اس لیے آپ نے ان میں شامل ہونے کی کوشش کرنا ہے اور خدا کا کام کرتے جانا. اب جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا. یسوع نے بھی ایسے کیا. آگے میں پڑھتا ہوں یسوع نے کیا کیا. یسوع یہ کام کرتا تھا. متی سورہ کی اس کے 4 باب اور 23 آیت سے لے کر 25 آیت تک کا پڑھتے ہیں. اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کو کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی, اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے, اور اس نے ان کو اچھا کیا. اور گلیل اور دکپلس اور یروشلم اور یہودیہ
और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो रही। खुदा के कलाम की उस तरह से हमको बरकत मिले, आमीन। अब यीशु क्या करता था? बीमारों को शिफा देता, लेकिन कैसे? क्या उसने रूह कुदस लिया, फिर खुदा की कुदरत से वो भर गया, वो दुआ में ठहर गया था। जब उसने रोजा रखा, उसने जब रोजे में ठहरा तो वो दुआ में चला गया, और फिर रूहानी जंग लड़ी उसने, और फिर खुदा ने उसे बरकत दे दी, नेमतें दी थी रूह कुदस की। रूह कुदस उसमें काम करने लग गया, और उसके वसीला से बीमार शिफा पाने लगे, मुआवजे होने लगे, और बदबूएं निकलने लगी। और ये हमारी खिदमत है। आप सब ये खिदमत करना है। याद रखें, बहुत से लोग समझते हैं सिर्फ जो पादरी है या जो खास जिसको मखसूस किया है वही सिर्फ खादम है, लेकिन याद रहे कि खादम हर मसीह खादम है, खिदमत करने वाला। खिदमत खादम का लफ्ज़ है नौकर। इसे ध्यान से सुनो। अगर आप बदबूएं नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं है, शायद खुदा आपको चाहता है कि आप इस चर्च की सफाई करें, ये भी खिदमत है। ये भी उतनी बड़ी खिदमत है जितनी दुआ का कलाम सुनाना। आप हो सकता है आप चंदा देते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप कमाते हैं और आप खुदा के लिए देते हैं। आप कोई ना कोई चीज खुदा को देनी है, आपने अपना आप खुदा को देना है, और खुदा आपको बताएगा कि आपने क्या करना है। इसलिए याद रखें कि आपने इस बात की समझ सारे, आप जो खुदा का काम करोगे जितनी खिदमत उतना ही ऊपर अजर मिलेगा, लिखा हुआ बाइबल। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप उसी के बाद आते हैं कि छोटी सी दुआ कर नहीं गाना आता तो आप ताली तो बजा सकते हैं। मैं ताली बजाता हूँ, आज मेरा गला खराब था कुछ तो मैं नहीं गा रहा था, मैं गाना जा रहा था, लेकिन मेरे आंसू बह रहे और मैं खुदा के साथ बातचीत कर रहा था। और जब हम दुआ कर रहे थे तो जब गीत गाया जा रहा था तो खुदा की ज़ुरी आ गई, खुदा की कुदरत यहाँ पर मौजूद थी, खुदा यहाँ पर था। खुदा ने मुझे अपना सीन दिखाया। याद रखें, यीशु मसीह जो थे वो बड़े लाहौर जैसे शहर में पैदा नहीं हुए, वो एक छोटे से गांव में, नासिर के गांव में पैदा हुए, और उनका जो घर था वो इसके 2 टुकड़े करो इतना ही बड़ा घर था। यीशु मसीह का बड़ा घर नहीं था। यीशु मसीह आजकल जो हम देखते हैं कि बड़ा खादम वो होता है जिसकी गाड़ी बड़ी हो, ये हो, वो हो, पता नहीं क्या क्या हो, ये यीशु मसीह के साथ नहीं। यीशु मसीह हमारी खातिर इस तरह है। इसके बाद उसके जो शिगिर्द थे पतरस, पौलुस, वो मीर था। पौलुस बड़ा मीर था, लेकिन वो उसने भी अपने आप को जो था इतना गरीब बना दिया हुआ, वो खुदा के लिए सारा पैसा लगा दिया। इसलिए याद रहे। और यीशु मसीह जिस गांव में था वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और वहाँ बड़े खराब किस्म के लोग थे जहाँ यीशु ने बना दी। और यीशु मसीह ऐसे छोटी छोटी जगहों पे, मैंने उसकी एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह कितना ही बड़ा, इसका आधा कर दो, इधर उसका पहले तो अपने बाप के साथ लकड़ी का काम करता था, वो मेहनती था। और हमें मेहनती भी होना है, हमें ये नहीं छोड़ना कि हम अपने काम ही छोड़ दें। हाँ, मैं भी सारी उम्र मैं प्रोफेसर रहा हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता था और मैं पढ़ा के फिर खुदा का काम करता था। इसलिए आप मजदूरी भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मैंने देखा मजदूरों को भी खुदा मुद्दे जुदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बेटियों को कर रहा है, बहनों को कर रहा है, और तमाम लोगों को कर रहा है, जिस तरह के लोग भी। असल बात ये नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या कितने अच्छे आपने कपड़े पहने हैं या कितना जुलूस में तो आप बड़े अच्छे लगते हैं, हर एक जगह जाता है, लेकिन ऐसी जगह पर खुदा हर जगह काम कर रहा है। और गाँव और शहर यीशु मसीह नदी करते थे। और मैं अभी जब मैं दुआ कर रहे थे तो मैंने देखा कि खुदा यीशु मसीह मुझे अपना दिखाया। मैं देख रहा था एक शख्स यीशु मसीह, मैं उसको रोया में देख रहा था कि वो किस तरह से मेरे आंसू इसलिए बह गए, वो इतना बड़ा खुदा हो गया। और उसको पता आपको उसके कपड़े को हमारी तरह नहीं, सूटर बूटे ऐसा नहीं होता, उसके पास वो गाड़ियां नहीं थी, और वो हमारी खातिर उस वक्त के लिहाज से जो कुछ उसके पास था वो सादगी के साथ। उस वक्त भी लोग वो बादशाह के घर में भी आ सकता था, लेकिन वो बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ। सारी दुनिया को वो मारे थी, वो कहीं भी आ सकता था। अल्लाह में लिखा है वो नीचे बिल्कुल हमारी खातिर हो गया ताकि वो अपना काम जो मकसद है उसको पूरा कर सके। और मैं देख रहा था कि वो किस तरह से गरीब से घर में है और कैसे वो जाता है और कैसे वो जाता है खुदा की मदद आता है। गाँव को, शहर खुद भी जाना है, ये बैठे नहीं रहना। जो मुबश्शिर होते हैं उसका मतलब होता है बशारत देने वाले, बहनें भी बेटियां भी दोनों हो सकती हैं। खुदा आखिरी ज़माने में जो भी खुदा का बंदा होगा उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो पहले यीशु से क्या शुरू की? बशारत। पहले वो क्या बने? मुबश्शिर। तो पहले मुबश्शिर बनना होता है, पहले कलाम सुनाना होता है ताकि उन्हें बचे। और हम खुदा का शुक्र करते हैं खुदा के खादम के लिए। ये एक जिंदा गवाही है, मैं भी ऐसी हूँ। मैंने भी पहले बशारत शुरू की थी, पहले मैं मुबश्शिर था, मैं नौकरी करता था और बाद में मैं बशारत देता था, कलाम सुनाता था, और मैं बदली शुरू होगी, काम शुरू हो गया। फिर जब लोग जमा हो जाते हैं, जब लोग बच जाते हैं, तो उसके बाद यीशु मसीह ने चरवाहा बन गया। उसने कलीसिया को कहा ये मेरी भेड़ है, उसने कलीसिया बना दी। फिर वो पास्टर बना, और फिर उसने पास्टर बनकर उन भेड़ों की जो वो चाल चुका था उनकी भी पूरा करता और साथ साथ मनाती भी करता।
پھر وہ روح القدس سے بھر کر نبوت کرتا تھا, وہ نبی بھی بن گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رسول بھی بن گیا, تو اس نے بہت سارا کام کیا جگہ جگہ سارے علاقے میں. یہ 4-5 صوبے لکھے ہوئے تھے, ابھی ہم نے پڑھا وہ پھیل گیا. کتنا مشہور ہو, اس نے شگرد بنا دیا, اس کے بعد کام پھیل گیا. اس طرح سے ایک دم نہیں ہوتا. آپ بھی جب خدا کی خدمت کریں گے, بیٹیاں کریں گی, بیٹے کریں گے, بھائی کریں گے, آپ یہ نہ سوچو آپ کچھ نہیں ہو. آپ نے صرف اپنا خدا کو دینا ہے. اور یسوع مسیح نے سارا کچھ کیا تھا. اور پھر یسوع مسیح جب پاسٹر بن گیا, اس نے اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھی. اور یسوع مسیح کہتا ہے میں اپنی اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا, جس کا مطلب ہے جو اقرار کیا, جس کو مکاشفہ ملا, جس کو بھید کھول گیا, جس پر خدا اپنا ظاہر کر دیتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو وہ مسیح ہوتا ہے. وہ کلیسیا کا ممبر ہوتا ہے. کلیسیا کا ممبر وہ ہوتا ہے جو نہیں کیا توبہ کرتا ہے, جس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور وہ خدا کے بندے بندیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ کی ویلیو کم نہیں ہے. آپ کی ویلیو اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے, یا آپ کے کپڑے کیسے ہیں, یا آپ کی شکل کیسی ہے, یا آپ موٹے ہیں یا پتلے ہیں یا کالے ہیں یا گورے. خدا یہ نہیں دیکھتا. کالوں میں خدا اتنا کام کر رہا ہے. یہ جو افریقن ہے, ان میں اتنا کام ہو رہا ہے, مردے تک زندہ کرتے ہیں, وہ لنگڑے چلتے ہیں. خدا کالا گورا نہیں دیکھتا, یہ ہم نے یہ بنایا ہوا کالا گورا. خدا جو ہے وہ ہر شخص کو پیار کرتا ہے, وہ دل کو دیکھتا ہے, وہ ظاہر شکل کو نہیں دیکھتا. اسی جب آپ اپنے دل دے دیں گے تو خدا مطلب آپ کی زندگی میں کام کرے گا. اور خدا آپ سے شفا لینے کے لیے یسوع کے پاس نہ آئے. آپ پہلے یسوع کو اپنا دل دے دیں, اپنا آپ دے دیں, اور آپ دیکھیں کہ جب پاک روح آپ کے اندر آئے گا تو شفا تو آ ہی جائے گی. کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ یسوع کیا کرتا تھا. یسوع روح القدس سے مسح شدہ تھا, اور وہ ہر اس شخص کو جو ابلیس کی آپ کو ظلم اٹھاتا تھا اور کو چھڑاتا تھا. اور ہمارا کام بھی یہی ہے, آپ کا کام بھی یہی ہے. اور میں بہت خوش ہوں. اس کے بعد خدا کیا کرتے تھے لوگ, یسوع مسیح نے سکھایا. یسوع مسیح کے زمانے میں انہوں نے یہاں عبادت خانے نہیں بنائے. انہوں نے یہودیوں کی عقل ہوتی تھی, اسی میں بات کرتے تھے, یا لکھا ہوا ان کے بعد خانوں میں جاتا. لیکن جب مسیحیت بڑھ گئی تو پھر انہوں نے اپنے چرچ بنانے شروع کر دی, کیونکہ یہودی لوگ جو تھے وہ اپنے ہیکل میں, اپنے عبادت خانوں میں کو آنے نہیں دیتے تھے. تو پھر انہوں نے ایسا ایسا اپنے چرچ بنانے شروع کر دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام آپ کی کلیسیا نے, آپ مقدسوں نے اور اس خاندان نے کیا ہے. کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب آپ خدا کے لیے اپنا دیتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ خدا کو دیتے ہیں تو آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. اور دنیا میں بڑے لوگ آتے ہیں جن کے پاس اربوں ہیں, کروڑوں ہیں, اور پھر وہ ان میں سے دیتے ہیں. ان کے لیے یسوع مسیح نے کہا یہ لوگ جو ہیں یہ تو اپنی بطاط میں سے دے رہے ہیں, یہ تو جو کچھ ان کے پاس ہے اس میں سے دے رہے ہیں. بڑے لوگ اور مارتے ہیں, میں 10,000 ڈالر دیتا ہوں, میں 5,000 روپیہ دیتا ہوں, میں 2,000 دیتا ہوں, میں 500 دیتا ہوں. لیکن دینے والا بننا چاہیے. لیکن ایک عورت نے 2 دمڑیاں ڈالی تھی. آپ نے یہ کہانی بائبل دیکھی اس لیے ہوگی. تو 2 دمڑیاں ہماری کو خدا کے اس نے سب سے زیادہ دی. جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے دے دیا. میں آج غلام کی حضوری میں میں آپ سے بہت جسے کہتے ہیں امپریس, کہ آپ نے جو کچھ آپ کے پاس تھا, آپ کو چھوٹا سا تھوڑی سی جگہ ہے, اور آپ نے خدا کے لیے یہ اتنا بڑا کر تیار کیا ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو اس سے بھی زیادہ برکت بخشے, کہ خدا کے کلام کے مطابق خدا کی آواز کو آپ سنیں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, یہ کرنا ہے, یہ اتنا بڑا نہیں, اس سے بھی زیادہ اچھا کرنا ہے, بڑا بھی بنانا ہے. جب آپ خدا کا کام کریں گے بولیں گے آپ کو خدا بڑا بھی دے دے گا. اور خدا جب آپ خدا کے ساتھ نیت سے رکھتے تو پھر خدا دیتا ہے, اور خدا پھیلاتا جاتا ہے ہمارے کام, اور ہمیں برکت دیتا جاتا ہے. اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے یہ سب کچھ کیا. اور یاد رکھیں کہ آج ہم 2 کام کرنے کے لیے, میں صرف آج دعائیں کرنے نہیں آیا. میں صرف آپ کو پہلی چیز میں آیا تھا کہ آپ کو بائبل کی جو صحیح تعلیم میں بتاؤں. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ مسیح جیسا اس دنیا میں کوئی شخص نہیں تھا. جیسے اس نے معجزے کیے, وہ کنواری سے پیدا ہوا, اور جیسی تعلیم اس نے دی, جیسی قدرت اس نے دکھائی, جیسی اس نے خدا پائی شیطان پر لوگوں کو آزاد کیا, ویسا کوئی نہیں گزرا تھا. اور یسوع مسیح واحد ہے جو ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا, اور اس میں کوئی گناہ نہیں. یسوع مسیح واحد ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا, اور یسوع مسیح واحد ہے جو آسمان پر باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے, اور یسوع مسیح واحد ہے جو جہاں بھی ہم مانگیں گے وہ آ جاتا ہے. اور میں نے اس کو دیکھا یہاں, اور میں آپ کو بتاؤں یہ سچ بات ہے. وہ یہاں پر ہے, اس کی 2 بڑی باتیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہوتے ہیں, جو سچائی سے جمع ہوتے ہیں, جو دل سے کرتے ہیں. تو آپ نے یہ سیکھنا ہے, اور آپ جب یہاں جمع ہوتے ہیں تو خدا آپ کے درمیان ہوتا ہے. یسوع سے آپ کے بیچ میں ہوتا ہے. نظر آئے یا نہ آئے, کئی دفعہ نظر بھی آ جاتا ہے. جیسے آج مجھے کئی دفعہ نظر آیا, آج بھی نظر آیا. تو میں یہاں میرے ایسے لوگ ہم سے پہلے میں نے اس کو دیکھا, تو یہاں پر ہے. دوسری بات
اس نے بائبل سے میرے ساتھ کلام کیا تھا. آپ جو گیت گا رہے تھے نا, جیسا میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ, یہ گیت میرے لیے بنا. میرا ایک شیر تھا, گویا تھا, اس نے میرے پہ بنایا. پہلے خدا نے مجھے آواز دی یہ والی کہ جیسے میں موسیٰ تیرے ساتھ رہوں گا, جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا. اس وقت میں کبھی باہر کے ملک نہیں پریچ کرنے گیا, اور جب میں جاتا تھا پھر جیسے میں رو رہا تھا, دعا کر رہا تھا, تو اس نے آ کے وہ گیت گانا شروع کر دیا. اس کو خدا نے گیت دیا تھا, اور اس نے یہ گیت میرے اندر رو رہے تھے لوگ, اور جہاں جب یہ گاتے تھے تو میں رونا شروع کرتا تھا. تو خدا میرے ساتھ بولتا تھا, آپ کے ساتھ بھی بولتا. اور یہ گیت بہت دنیا میں مشہور ہو چکا ہے. وہ خدا کا خادم جس نے یہ گیت لکھا ہے وہ میرا شاگرد بھی تھا, روحانی بھی اور جسمانی بھی. وہ ایفسی کالج میں پڑھتا تھا, اب وہ آسمان پر جا چکا, بعد وہ خادم بن گیا. تو یہ گیت جو ہے اس لیے مجھے پتا ہے کہ میں نے کئی بار سنا, اور لوگوں نے مجھے بتایا, کئی دفعہ کھلی آنکھوں سے, کئی دفعہ بند آنکھوں سے, یسوع مسیح کو میرے ساتھ کھڑے دیکھا یا جماعت میں چلتے دیکھا. بہت نظر آتے تھے اور میرے ساتھ ہوتا تھا, کیونکہ اس نے دیکھا تھا جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ جاؤں گا. اس لیے مجھے کلام سے پتا ہے کہ یہاں پر موجود ہے. دوسری بات, اگر آپ کو نظر ہی آ جائے, اگر آپ کو رویا ہی آ جائے, ویژن آ جائے, رویا کہتے ہیں کہ وہ آپ ہمارے یہاں آپ رہے ہیں لیکن سامنے ہمیں کچھ نظر آنا شروع, اس کو رویا کہتے ہیں. اگر آپ کو رویا میں نظر آ جائے تو پھر تو وہاں ہے ہی ہے, تو آپ کو بھی آ سکتا ہے. اگر آپ سچے دل سے بچوں, اپنا آپ دو گے بزرگوں, آپ اپنے آپ کو دو گے بیٹیوں بیٹوں, آپ جب آپ کو بھی خدا ایسا کر سکتا ہے. اور ہمارا خدا زندہ, کوئی دنیا میں ایسا خدا نہیں ہے جو ان کے درمیان آ جائے, ان کے اتنا قریب ہو, ان کی دعائیں سنے, ان پر اپنی قدرت ڈالے اور ان کے لیے بڑے بڑے کام کرے, اور ان کو نظر آ کر ان کو اپنی محبت میں گرفتار کر لے. ہماری جو روحانیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھو جائیں, اور بالکل کھو جائے خدا کے کلام کے اور خدا کی باتوں میں, اور یہ دنیا کے پیچھے نہیں چلتا. دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت گناہ بھی ہو رہے ہیں, پتیاں بیٹیاں گناہ, پتہ نہیں کیا کیا, لٹیرے پیسے ساستے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. ہم ان میں شامل نہیں ہوتے. ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے, کیونکہ یسوع مسیح اس حصے کو لینے آ رہا ہے جو پاک ہو گئے, جس میں کوئی عیب نہیں ہوگا. وہ گالیاں, شراب, جھوٹ, فریب, دھوکے, انڈر گراؤنڈ, اندر گندگی, باہر گندگی, ان کو نہیں دیکھتا. وہ اس کی کلیسیا کے ممبر نہیں, جلالی کلیسیا کا, اس لیے ہم نے وہ بننا ہے, اور خدا ہم کا میں لینے کے لیے آ رہا ہے. اگر خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے, خدا آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کو کس چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بائبل میں کیا لکھی ہے, جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. جتنے مرضی مخالف ہیں وہ گر جائیں گے, چاہے وہ روحانی مخالف ہو, شیطانی ہو, چاہے بدرو میں ہو, چاہے جادوگر ہو, وہ ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتے, کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ایسا جسمانی طور پر بھی اگر ہم خدا کے ساتھ رہیں گے, خدا ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں خود اتر آتا ہے اور ان کو گرا دیتا ہے. ہمیں اپنی کوشش سے نہیں کرنا, اپنے دشمن سے نہیں ہمیں کرنا, ہمیں ان کے لیے دعائی کرنی ہے, ہم نے ان کے لیے پیار کرنا ہے. اور ایک اور بات جو مقدار ہوتا ہے, کلیسیا میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کے طرح عبرانی کو, میں تیری کلیسیا میں ہم کے گیت گاؤں. ہمیں کیا کرنی ہے, پرستش بھی کرنی ہے, اور گیت بھی گانے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ کو نہیں آتی تو آپ ایک دفعہ گاؤ گے تو آ جائے گی. مجھے کون سے سارے گیت آتے ہیں, یہ حالانکہ یہ کلام خود بھی لکھتے ہیں گیت, لیکن ان کو بھی سارے نہیں آتے. تو اس لیے یاد رکھیں, کسی کو بھی سارے نہیں آتا, لیکن یہ گانے والا بہت اچھا گانے والا, خدا کی پرستش کرنے والا. تو ہم سب نے پرستار بننا ہے, ہم سب نے ہم کے گیت گانے, ہم سب نے خدا کے لیے تالیاں بجانا ہے, دل سے گانا ہے. بائبل کا دل سے خدا کے لیے گاتے بجاتے رہو. آمین. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے راہ کا خدا راہ کے نہیں دیکھتا. جب خدا کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے تو کوئی ضروری نہیں تھا کوئی ساتھ قرآن باجے تپلے یہ وہ ہوتے تھے, صرف داؤد کے پاس ہوتے تھے, صرف چرچ میں ہیکل میں ہوتے تھے, لیکن خدا کے لوگ گاتے تھے اور بہت گاتے تھے, اور وہ روح اور سچائی سے گانے پر ڈول رہا ہے, جو دل سے نکلے, جو روح سے نکلے. آپ نے پرستش کرنی ہے روح اور سچائی سے. جیسا بھی گیت آتا ہے, ٹوٹا پھوٹا آتا ہے, اچھی راگ آتی نہیں آتی, خدا مجھے اور وہ آواز دل کو دیکھتا ہے. میں کئی دفعہ پنڈوں میں گیا ہوں, بہت جاتا ہوں, رہا ہوں, میں پنڈ میں رہا بھی ہوں, جاتا بھی ہوں, اور میں دیکھا سادہ سادہ سی راگیں ہوتی ہیں, لیکن کئی لوگ راگیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کئی لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کئی لوگ یہی دیکھ لفظ کیا ہے, لیکن جو خدا کے بندے ہوتے ہیں وہ اس چیزوں کو اپنے لیے لے لیتے ہیں, اور خدا کا روح ان پر ٹھہر جاتا ہے, اور وہ خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیتا ہے, اور خدا ایسے پرستار کرتا ہے. اس سے کبھی آپ نے بہتر نہیں ہونا. ہاں, اگر آپ سیکھ سکو, بہتر کر سکو تو بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ نے اس کو اور اچھا تبلا سیکھے, اور اچھی باتیں سیکھے, گیت سیکھے, کلام سیکھے, ہر چیز ہمیں سیکھنی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو یہ نہیں کہنا کہ کیونکہ میری آواز اچھی نہیں تو میں نہ پاؤں. نہیں, ہم نے بھی کر سکتے, میری آواز نہیں ہوتی اچھی, میں بہت میں اس میں کام کرتا ہوں, لیکن آواز نہیں میری, مجھے خدا نے یہ نہیں دی.
لیکن میں بھی اور کرتا ہوں, میں اکیلا بیٹھ کے بڑا شکر کرتا ہوں گاتے گاتے, خدا کی قدرت چھا جاتی ہے. کئی دفعہ میں گاتے گاتے ہوا موزے اور شروع ہو گئے, حالانکہ مجھے گانا نہیں آتا, گیت گاتے ہیں, یہ تو مجھے بالکل گیت نہیں آتے, لیکن کبھی کبھی مجھے ایک خدا کو مجھے مجھ پہ آ جاتا, میں گاتا ہوں, کئی دفعہ لوگوں کو توبہ کر روح قدس چھا جاتا ہے. اب آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ مسیح کا بھی پتہ لگ گیا, سمجھ آ گئی سب کو کہ مسیح دنیا میں کیا ہے, وہ خدا ہے اور وہ سب سے اعلیٰ ہے اور اس سے بڑا کوئی نہیں ہے, اور وہی ہماری خاطر قربان ہوا ہے, اس کے پیچھے ہم نے چلنا, اس کی طرح ہم نے بننا ہے, اور پھر اس نے ہمیں جو نمونہ دیا اس کی پیروی کرنی ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. آمین. اور پھر جب وہ ہمیں لینے آئے گا پھر ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. ہاللیلویا. ہم اس کی کلیسیا بن کے رہیں گے, اس کی دلہن بن کے. دلہن کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری جو دلہن ہوتی ہے, یہ دلہن تو جسمانی ان مثال دی ہے کہ سارے مقدس ملکری کی جماعت بنے گی. وہ ایک جماعت جو ہے وہ پوری کی پوری دلہن کرائے گی. کیلے میں یا کوئی اور یا جیسے بیٹیوں میں سے یا بیٹوں میں سے کوئی دلہن نہیں ہے. میں دلہن نہیں ہوں, ہم سارے مل کر ایک جماعت بن کر اس کو دلہن بنیں گے. پوری دنیا کے مقدس کچھ آسمان پر جاتے کہ وہ ساری جماعت کو کیا نام دیا گیا, دلہن کا. ارے بھائی وہ خدا ہے, وہ لامحدود ہے, وہ ہمارے گھر میں آتا ہے اور وہ ہمارے اس کے چہرے کے نور سے ہم جلوہ کرو گے. آمین. کہ نور اس میں سے نکلے گا اور ہم بھی نور میں تبدیل ہو جائیں گے. ہاللیلویا. نور میں تبدیل ہونے کا مطلب نہیں کہ ہم انسان ہی رہیں گے, ہم انسان ہوں گے, لیکن خدا کی قدرت اور مسا اور جلال اور حضوری ہماری زندگی سے آنا شروع ہو جائے گی. سمجھ آ گئی بات کی؟ اس لیے آپ کو مسیح کا بھی پتہ لگ گیا, مسیحیت کا بھی پتہ لگ گیا کہ مسیحیت کس کو کہتے ہیں, جو بائبل میں لکھی ہوئی. جو عام مسیحیت ہم اس کو نہیں مانتے, اس کو میں کہتا ہوں ببلیکل کرسچینٹی. جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کو میری سمجھ آ گئی, بائبل والی مسیحیت جو بائبل والی وہ میں نے آپ کو بتا دی. جب ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, مان لیتے ہیں, جتنوں نے آپ نے سے توبہ کی ہے, بپتسمہ لیا ہے, خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, تو وہ کیا کہلائیں گے, وہ کیا کہلائیں گے, مسیحی. ہم نے مسیح کی ایمان بنتے جانا ہے. آمین. مسیح کا بھی پتہ لگ گیا, مسیحیت کا بھی پتہ لگ گیا, اور مسیح کا بھی پتہ لگ گیا. آمین. اور مسیح ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے ڈرا رہے, وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے, وہ پیار کرتا ہے خدا کو, وہ خدا کی خاطر جیتا ہے اور اس کے لیے اپنی زندگی بسر کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ محنت بھی کرتا ہے. یسوع مسیح محنت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ 30 سال تک کیا کرتے رہے, اپنے باپ کے ساتھ لکڑی کا کام کرتے رہے. یہ نہیں کہنا کہ میں دعا کرتا ہوں, میں تو نوکری جانا نہیں, کام نہیں کرنا. اس کے سب کام کرنے ہیں جیسے یسوع کرتا تھا. آمین. اور ساتھ ساتھ ہم نے آگے بڑھنا کر پڑھ رہے ہیں بچے, اور پڑھیں, بہترین پڑھیں اور سیکھیں, اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اور خدا کے جلال کے لیے پھر وہ اور زیادہ سمجھ آئے گا. کیونکہ جب پڑھ جاتے ہیں پھر خود پڑھ لیتے ہیں, پھر ہم زیادہ اچھے طریقے سے خدا کے کلام پہ کام کرتے ہیں. اس لیے خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. خدا مجھے کسی مقصد سے لے کر آتا ہے. میں پوچھ رہا تھا, میں کہا خدا تجھے پتا ہے, اچانک سے پروگرام اس نے مجھے کہا, تو میں نے کہا خدا میں شو شاپ نہیں آتا. یسوع سے جب آتے تھے کہیں نہیں لکھا ہو. ایک دفعہ لوگوں نے اس کے خلاف کیا تھا, وہ بڑا ہے کہ وہ بادشاہ بنانا چاہتے تھے تاکہ انہوں نے بھی نوکریاں مل جائیں. وہ بھی رومن کے خلاف ہوتے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو مثال دیتے ہیں, دیکھو یسوع مسیح کا لوگوں کا کپڑے تھا, وہ تو یسوع مسیح کا وہ تو کامل تھا, اور وہ تو نبوت تھی, وہ پوری ہونی. لیکن یہ نہیں کہیں لکھا ہوا کہ وہ جو آئیں گے اس کا خوشی مناؤ, لیکن یہ خوشی نہیں مناؤ کہ تم بادشاہ بنا رہو. وہ اس میں سے بعد میں نکل کے چلا گیا. اور آپ ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں, شاید آپ نے کبھی نہ سنی, یہی لوگ ایک ہفتہ پہلے لوگ نکال رہے ہیں. یسوع مسیح کو کہہ رہے تھے ہوشیارنا, جو خدا کے نام سے آتا ہے, اور ہفتے کے بعد بلا کیا کہتے ہیں, یہی نعرے لگا رہے تھے, بلا کیا, اس کو سلیب دو, اس کو سلیب دو, اس کو سلیب دو. ہم میں سے بہت لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے چلتے ہیں. ہمارے میں سے بہت لوگ جو ہے وہ اسی کے سلیب دو, وہ ہمیں جوش میں آ کر کہتے ہیں ہاللیلویا ہاللیلویا, اور کچھ دیر کے بعد اسی مسیح کے خلاف گناہ کرتے, اس کے دشمن بن جاتے. یاد رکھیں ہم نے مسیح کے ساتھ چلنا. اس لیے یہ پلواری فلائی کے کام نہ کیا کرتے ہیں. میں اس کے خلاف, میں نہیں خلاف, بائبل کا خلاف. بائبل میں جو ہم نے ٹیچنگ سیکھی ہے وہ کیا ہے, کلیسیا کے اندر خدا کے گھر میں سب سے پہلا درجہ کس کا ہے, بولو, یسوع مسیح کا, خدا کا, روح القدس کا, پادری کا نہیں ہے. پادری دوسرے نمبر پہ آتا ہے, اس کی عزت کرنی ہے, لکھا ہوا ہے. باقی آپ کو دوں گا 10 منٹ اور لوں گا, اور پھر اس کے بعد ہم آپ کے آئیے میرے ساتھ سنیے. کیونکہ خدا نے ہمیں کیا کیا, پہلے روح القدس کیا کرے, کیونکہ بھائی کو خدا نے بلایا آپ کے سامنے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ لڑائی ہو گئی تھی پرانے زمانے میں, پرانے عہد نامے میں. وہ کہنے لگے جی کاہن کون بنے,
تو سارے کہنے لگے میں پڑھنا پتہ انہوں کیا ہوتا ہے زیادہ رہوں کہنے کے لیے کہہ رہے تھے تو خدا نے ایک لاٹھی دی تھی اس نے کہا آپ سب اپنی لاٹھیاں رکھو کچی بنا چھوٹی چھوٹی سوٹیاں رکھو شاخ سے آپ نے اپنے نام دے ان کے نام لکھ لیا وہاں اور خدا کے دور پہ رکھے تو خدا نے کہا جس کی لاٹھی میں کیا ہوگا پھول نکلیں گے اور بادام لگیں گے اس کو خدا نے بلایا تو دیا نہیں بلایا ایمن ہر بندہ لڑ کے لو جی کہ اللہ میں 10ویں پاس میں 12ویں پاس میں 14ویں پاس میں کلام دینا پہ میں سارا کچھ بنا نہیں یہ خدا نہیں دیکھنا یہ کس کی خدمت میں خدا روحوں کو بچاتا ہے خدا کا کام کرتا ہے اور خدا کی نیتیں کام کرتی ہے اور اس کی زندگی میں خدا کا کریکٹر وہ خدا کے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہے یاد رکھیں کہ آپ کسی قربانی کریں گے اس کے مطابق آپ کو برکت ملے گی سب کے سب جنہوں نے نہیں توبہ کی وہ پیچھے بولے تھے توبہ کی وہ خدا کا شکر کریں اور دل میں ان کے لیے دعا کریں کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے ہمارے گناہ معاف کر دیے اور جو جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ کہیں خدا یسوع میں گناہگار ہوں میں تیری صلیب کے پاس آتا ہوں اپنے لہو سے میری روح کو میری جان کو اور میرے بدن کو پاک کر دے میرے گناہ معاف کر دے میرا ایمان ہے میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے تو نے میرے گناہوں کو معاف کیا ہے یسوع میرے دل میں آ یسوع میرے ساتھ رہ مجھے اپنے پاک روح سے بھر دے میں تیری خدمت کروں میں تیرے پیچھے چلوں میری مدد کر میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے میرے گناہ معاف کر دیا کیونکہ بائبل میں لکھا ہے اے باپ تیرے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے تو نے مجھے بھی دھو دیا ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں اب خداوند مجھے فضل دے مجھے سمجھ دے کہ میں بپتسمہ لے سکوں اور تیرا روح قدس حاصل کر کے تیری خدمت کروں تیرا شکر ہو اے باپ یہ سب کچھ میں تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے نام مانگتا اور پا لیتا آمین دعا میں لگے رہیے میں تیل کے لیے دعا کرنے لگا پھر اس کے بعد ہمیں لائن کریں گے سب دعا کریں خدا ہم جہاں تک یہاں پر مجلس خدا ہم کے تیل تو آپ سے تیل ہے نا ہم یہ لے کے آئے ہیں جیسے تیل ہوتے ہیں ساری دنیا میں تیل ہے پورے ناروال میں تیل پڑا ہے لیکن یہ تیل ہم تیری صلیب کے لیے لا رہے ہیں اور ربا کا شکر ہاللویا ہاللویا یسوع صلیب پر نظر آ رہا ہے ہمارے درمیان میں اللہ یہاں پر خدا کی سنتوں سے خدا سے تیل کو پاک کر دے ان ساری چیزوں کو پاک کر دے خدا تیرا شکر کہ یہاں آیا تو یہاں موجود ہے تیرا لہو ہم ساروں کو بھی کرتے ہیں اس لیے اس میں تیرے روح کی آگ آ جائے سب آنی ہے خدا میرے اوپر تیری آگ آ جائے روح کی تسکیہ پاک روح جا رہا ہے اس تیل میں پاک روح جا رہا ہے تیرا یسوع نام کی برکت اس میں آ جائے تیرے نام کی برکت آ جائے جب یہ تیل جو ہے اس میں ختم ہاللویا ہاللویا خدا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری آواز سنو گے اور میرے پیچھے پیچھے چلو گے اور پاکیزگی کے ساتھ میرے ساتھ آگے بڑھو گے تو میں تمہارے دل میں ایک عجیب بات کروں گا میں تمہارے دل میں روح کی آگ لگاؤں گا اور یہ شعلوں کی سوچ میں اس شہر میں اور کئی علاقوں میں پھیل جائے گی تب تم جانو گے کہ میں نے تمہیں بلایا ہے اور میں نے تم پر رحم کیا ہے میں نے اپنے خاص فضل اور محبت سے تمہیں بلایا ہے تاکہ آپ کے بڑے بڑے کام میرے لیے کر سکیں اور جب تم حکیم ہو گے فرعون ہو گے خاکسار ہو گئے میں آسمان پر سے تمہاری دعا کو سنوں گا اور جو لوگ تمہارے پاس آئیں گے میں ان کا احسان کروں گا اور میں تمہیں برکت بخشوں گا اور میں تمہارے وسیلے سے بہت سے کاموں کو برکت دوں گا بہت سے علاقوں میں برکت کو دے دوں گا کیونکہ میں خدا قادر مطلب خدا ہوں ہاللویا شکر کیجیے یہ نبوت ہے یہ روح کا بول رہا تھا میں نے بول رہا تھا یسوع بول رہا تھا
हालेलुया सब सब दुआ कीजिए खुदा का शुक्र कीजिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा खुदा मैं इन तीनों खातमों के लिए खुदा और अपने भाइयों के लिए दोनों के लिए खुदा और खुदा मैं अपनी बेटी के लिए खुदा तेरा शुक्र करता हूँ खुदा मैं सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करता हूँ हम सारे मिलकर तेरा शुक्र करते हैं मैं अपनी टीम के लिए खुदा जो जगह जगह काम कर रही है और हम प्यार खुदा मेरे तीनों बेटे और मैं जब आया खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे लिए तेरे हाथ आने के लिए तेरा शुक्र करना शुक्र तेरा शुक्र हो इस काबिल नहीं थे तूने हमें चुना है हम तो मट्टी के बर्तन हैं हम तो कुछ भी नहीं थे हम तो गुनाहगार थे हम तो बुरे थे लेकिन तूने मुझे चुना मेरे वसीले से हजारों लोगों को चुना अब अपने खातम के वसीले से बहुत लोगों को चुना तू अपने खातमों के वसीले से अपनी खातमा के वसीले से और सारे लोगों के वसीले से खुदा की बात का इस बड़ी इस चर्च को बढ़ा दे खुदा और खुदा हमने तेरे कलाम के बाद खुदा हमने इतनी बड़ी जगह हो गई कि और बड़ी जगह तू देना चाहता है कि से जाने के बाद की खातिर हम तेरा शुक्र करते हैं तेरा शुक्र है खुदा तेरा शुक्र है खुदा हम तेरा खादम होते हुए खुदा तेरी तरफ से अपने भाई को खुदा जो तेरा खादम है खुदा बाप बेटी और उनके नाम से उस बड़ी खिदमत करी है जो कहानत की खिदमत है जो पास की खिदमत है जिसमें खुदा बड़े चैलेंजेस आते हैं खुदा मैं तेरी स्लीप के चला था और तू तेरे हाथों में देता हूँ खुदा तू तालीम नहीं देखता खुदा तू स्टेटस नहीं देखता कोई मुद्दा नहीं देखता तू ये नहीं देखता हम कितने बड़े हैं या कैसे हैं तू तो तालीम लोगों को इस्तेमाल करता है इसी तरह हाथ उस पर ठहर जा उसके बाद इसकी जिंदगी में जहां जहां वो कमी है यीशु के नाम से और पात्रों की आग से जल जाए और जहां जहां भी ऐसी चीजें हैं जो कलाम के खिलाफ है वो निकल जाए और खुदा तेरा मसा इस पर ठहर जाए तेरी आग इस पर इसके मुंह में तेरा कलाम हो इसका ज़हन खोल दे इसको कलाम के तरफ चलने का फल दे देना मक्कशी करना बड़ा समझा ना मक्कैया करता तो मैं तेरा शुक्र करता तू ही बुलाता तू ही मकर करता तू ही अपने मसा से भरता है खुदा अपने छोटे भाई को भी बुलाऊं इसी मोहब्बत में तेरे सामने पेश करता हूं खुदा असल में तो तू मसा करेगा तो ये तो सारे मसा आ गए खुदा तेरे रूह की आग का मसा इन पर आ गया खुदा अपने बेटे को हिकमत दे दलाई दे फजल दे वसाइल दे किसी चीज की इनको कमी ना आने दे इनको ना रूहानी का भी आए ना जिस्मानी ना माली इनकी सेहत और हर चीज तेरे जलाल के लिए आगे बढ़ती है इनके पूरे पूरे खानदानों को तेरे इसलिए पे जलाता होगा इस तरह से खुदा में इसी मोहब्बत में तेरी खादमा को खुदा जिसको तू चुनता है खुदा आज के जमाने में खुदा लेडीज को भी चुनता है और तुमको बड़ा बड़ा इस्तेमाल कर रहा है खुदा अपनी बेटी को भी तेरे मज़बा पर लाते हुए उस बड़ी खिदमत के लिए जो खुदा तूने उसे बुलाया है खुदा ताकि वो रूह में आगे बढ़े बहुत से लोगों को तेरे पास लाने का लेडीज को जवानों को जवान बेटे बेटियों को और औरतों को और खुदा तेरे लोगों को तेरे पास लाने का सबब बने और तेरा कलाम उसकी खुदा रूह में उतर जाए उसके उसको मुकाशवाल मिल जाए और हिकमत और मुकाशवा करूँ मिले और खुदा हमको इसलिए तो पकीज़ की मिले ये सब हमेशा तेरी पकीज़ी में कायम रहे और बहुतों का नमूना बने हालेलुया तेरा शुक्र है खुदा तूने ऐसा कर दिया खुदा हालेलुया सब अपने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र करना शुरू करें थैंक यू जीसस खुदा तेरा शुक्र तेरी सताइश हो हम सारे मिलकर तेरा शुक्र करते हैं हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ खुदा we have no words to express our thanks lord बुनियाद तो तू है सेंटर तो तू है यीशु तू आ गया है तो हम बड़े खुश हैं बादल तो है यहाँ पर हम बड़े खुश हैं खुदा तू बाप अब तू हमारे दरमियान में है क्योंकि तूने वादा किया है कि तू और बाप आएंगे तो यीशु ने कहा था तू मैं और मेरा बाप आया करेंगे तू यहाँ पर मौजूद है एक ही खुदा है हम सारे मिलकर तुझे शुक्रिया अदा करते हैं तेरे नाम को जला देते हैं तेरा शुक्र खुदा तेरा शुक्र खुदा तेरा शुक्र खुदा यीशु मसीह नसी के नाम से मांगते हैं आमीन तू प्यार हमारा है आज ताप के बंधन की तोड़ देगा आपको शिफाएं दे देगा तू प्यार हमारा है दिलदार हमारा है दिलदार हमारा है हम तुझ में हो जाएंगे आखिर के दरिया
सब अपने आप अपने मसा से यीशु रूह मेरी भर दे। सब कहे बन तेरे जैसा मुझे तेरे जैसा कर दे। ओ बन तेरे जैसा मुझे तेरे जैसा कर दे। तेरे जैसा कर दे। तेरे जैसा कर दे। वाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। वाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है। तू सब अपने आप सब अपने हाथों को उठाएंगे और खुदा से दुआ करें। जब मैं आपको तेल से नाइन करूंगा तो खुदा की आग आप पर आ सकती है। कुछ भी हो सकता है, खुदा इस पर आ जाएंगे, उससे बारिश हो जाएगी। और हो सकता है आप इसको गिरने लगे तो घबराना नहीं है, खुदा आपकी मसा इस वक्त से गिरते नहीं है। बहनों के बेटे भी बेटी खड़ी है और भाइयों के बेटे भी भाई खड़े होंगे, ताकि अगर वो गिरने लगे नीचे को तो उसको नीचे लटा देना, उसको उठाना नहीं है। और खुदा का मसा काम करता है, ये खुदा की मर्जी है। हाँ, वो वैसे भी काम करता है। भाई मैं आपको नाइट प्रे देता हूँ और धीमी आवाज में भाई गाते रहेंगे, लेकिन आप सब दुआ करो अपने लिए, खुदा मुझे भी सपोर्ट, मुझे भी आप सपोर्ट दे, मुझे भी नहीं बोल सकते। Touch. अपने हाथों में कुदरत से और जो कुर्बानी तूने मेरे नाम से की है उसका मैं जवाब दूंगा और मैं तेरी सारी कमियों और घाटों को बरकतों से मकबूल कर दूंगा, भर दूंगा और तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ले ले इस मसा को touch from touch your son, touch your people, Lord, in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. बेटे एक वक्त आएगा गुलाम आपके रूम में अपना कलाम डालेगा और अपने जलाल को इस्तेमाल करेगा। Receive it in the name of Jesus. Oh, Rabba Kashi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
مجھے نہیں پتہ یہ کیسے ہوگا، لیکن اس بچے کے لیے خدا کہہ رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ بدبوؤں کو نکالے گا اور خدا اسے اختیار دے رہا ہے اور خاص مسئلہ اس پر ٹھہر رہا ابھی ساری بیماریوں کے نام کو میں حکم دیتا ہوں مکمل طور پر اس کی زندگی چلے اور خدا کا جلال اس میں یہ لوگ نائٹ ہو گیا وہ بیٹھ جائیں. Fire, there is fire. There is fire of the Holy Spirit. تیار ہو جاؤ کہ خدا پرستش کی کسی نعمت سے ایک بڑی قدرت بہت پیاس ہے کلام کو زیادہ سمجھنے کے لیے اور بائبل اسٹڈی کی طرف مائل ہوگی اور ایک دن آپ قاعدہ طور پر سنگری کرو گی اور تھینک یو جیسس. تیری مشکلوں میں میں تیرا سہارا ہوں اور میں اپنی قدرت کو تجھ پر لے لوں گا اور میں اپنی جلال کی نجی ادھر ادھر کے بڑے آزمائشیں آتی ہیں اور ڈبل مائنڈ رہتے ہیں, دو ضلع ہو جاتے ہو, ایک طرف ہو جاؤ. خدا کہہ رہا ہے جب تو ایک طرف ہو جائے گا تو میں تجھ پر بھی رحم کروں گا, میں تجھے اپنے لیے استعمال کروں گا. لیکن یاد رکھ جب تک تو بھاگا دوڑی کرتا رہے گا, ڈبل مائنڈ رہے گا, کبھی ادھر جائے گا, اس وقت تک خدا اپنے کام کو تیرے سے نہیں کرتا تو زیادہ پرابلم میں جائے گا, مسئلوں میں چلا جائے گا. لیکن اگر تو میرے قدموں میں جھک جائے گا, خدا کہتا ہے تو میں تجھ پر رحم کر کے آج ہی سے اپنی برکت کو لینا شروع کر. اسی میں خدا کوئی بہت بڑی سرفرازی یعنی آپ کو اپنے کام میں اور اپنے کسی اور کاموں میں جس میں آپ کو خدا سرفرازی بخشنا ہے. تھینک یو لارڈ. دعا کی خاص وہ آپ پر ٹھہرے گی اور خدا کو دعا کرنا سکھائے گا. دعا کو آپ کو دعا کرنا سکھائے گا. ٹوٹ جائیں گے سارے بندھن اور نئی فتح اور نئی قوت ملے گی. اس سے گلے میں کہتا ہے کئی بار میں نے تیرے ساتھ رویا میں کلام کیا ہے اور میں تجھے بتایا ہے کہ میں تیرا ہوں, میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور میں تجھ پر تیرے بچے پر رحم کروں گا. میں نے تجھے زخمی کیا, میں تیری مرہم پٹی کروں گا اور میں ہمیشہ تیری مدد کے لیے لوگوں کو کھڑا کروں گا. Receive that anointing, receive that word which is for you. Hallelujah. اور شفا چاہیے اور خدا شفا کو لے رہا میری بھائی. خدا چھوڑ آپ کو میری چیز پر کرو شفا کو کھائے. تازگی, خوشی اور پاکیزگی تین لفظ کو کہہ رہا ہے. یہ آپ نے بہت خیالوں میں, بہت غموں میں, بہت مشکلوں میں سوچتے ہو. میں کہتا اپنی ساری فکر مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے اور میں تجھے شفا بھی دوں گا اور میں دکھوں سے نکال کر تیرے پاؤں کو چٹان پر رکھوں گا اور میں اپنے لیے مضبوط کروں گا تجھے. اس لیے وقت میرے حضور میں جو اور میری آواز کو سن. جب تو میری آواز سنیں گی تو میں تیرے ساتھ بولوں گا تو میں تیرے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دوں گا. لے لے اس کو ساتھ. آپ لوگ دعا میں لگے رہیں بیٹے, پھر آپ کو رویا آ سکتی ہے. یسوع نظر آ سکتا, سب دعا کرتے ہیں جن کو مسا کر دیا گیا. یس قوت ہے, قدرت ہے.
हालेलुया। खुदा ज़हन को खोल देगा और ऐसी बरकत दे देगा जो लोग आराम से खुदा को बरकत बरसेगा और बहुत ऐसे बड़े बड़े काम करेंगे। आपके अंदर बड़ा दूसरों के दुख का काम आ जाता है, जल्दी से गमज़दा हो जाते हो। खुदा कह रहा है मत ऐसे क्या करो, अपनी सारी फिक्रें और हम मुझ पर डालो, क्योंकि मैं दुआ करने के लिए ताकत बख्शूंगा। और जब तू दूसरों के लिए दुआ करेगी और खामोशी में खात्मों के लिए दूसरे लोगों को दुआ करेगी तो उसके वसीला से बड़े बड़े काम करेंगे। और मैं उसका खास इस पर इसके खुदा हम कह रहे हैं मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ा गवाह करूँगा, तू हैरान हो जाएगी कि मैंने कैसे मैं तेरे लिए सोचता हूँ कि तुझे पता नहीं है कि खुदा कैसे ये सब कुछ होगा। खुदा का सिर्फ परिमाण मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूँगा। मैं तेरी ज़िंदगी से तमाम कमियों को पता ले ले इस मसल ले ले इस बाकी लोग दुआ करते रहे क्योंकि दुआ से मजा आता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी आग या जल्द सारी बीमारियां को दूर करने से बेटी एक दिन खुदा इन हाथों और मुंह के साथ कलाम डालेगा तेरे मुंह और तुझे बहुत बख्शेगा और तू देखेगा तेरे हाथ में जीव है और तू कई किसी चीज़ में भी काम करेगी और तू आगे जाकर आगे बढ़ खुदा में ठहरी रहे उसकी आवाज़ की काम करेगी। खुदा हम कह रहे हैं कि मैं तमाम मुश्किलों से परेशानियों से निकाल कर तुझे खुशी और खुशी बख्शूंगा और मैं तुझे अपनी बरकत से तुझे खुशी हो क्योंकि तू मेरे साथ चलेगी तो मैं तेरे साथ आगे आगे चलूँगा। अभी यीशु के नाम से ब्लेस करके ना तेरे कुदरत और बड़ी ख्वाहिश है कि आप भी खुदा के लोगों की तरह इस्तेमाल हो और खुदा के काम करो और खुदा के में प्यासी ज़मीन पर पानी दे और जो भूखे प्यासे होते हैं वो उनके लिए अपने काम को जारी करें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज मैं और आगे बढ़िए। Thank you, Jesus. Yes, अपनी बंदी पर अपना दाहिना हाथ रख दे, आपके ऊपर यीशु का लहू आ रहा है और बंधन टूट रहे हैं और खुदा कह रहे हैं कि नए दौर से ज़्यादा खुशी आएगी। इसी में हम अपने बच्चों को बोलने वाले तेरे फादर बनेंगे, स्लीपे चलाते और यीशु के नाम यीशु के नाम यीशु के नाम सारी कमजोरियां बीमारियां जा रही हैं और खुदा का मसा पर आ रहा है और चला रहा है आपके माने आदि मसीह Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. कुछ बड़ी ख्वाहिशात है, बड़ा कुछ करने का। तो खुदा कह रहा है मैं तुझे मुहैया करूँगा, मुआज़ करूँगा और तू जानेगा भी नहीं कि मैं कैसे तुझे इस्तेमाल करूँगा क्योंकि तू अपने आप को बहुत कम समझता है और समझकर तू तो कैसे खुदा इस्तेमाल करता है। तो खुदा कह रहा अगर तू अपना मुझे देगा मेरे में बैठा कर दुआ में शामिल हुआ कर दुआ भी किया कर मैं तेरे पर अपनी जलाल को जाता ले ले इस मसा को ले ले थैंक यू जीसस हालेलुया खुदा आने वाले दिनों में
खुदा हमें बहुत से जवानों की जरूरत है जो तेरी हिकमत दराई और फजल और कुव्वत से भर कर आगे इस्तेमाल इस बच्चे के लिए उसी मसा को दे दे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू ग्लोरी यू प्रेजेंस खुदा। हम सारी बरकत और खुदा के लिए जो तू इस जगह पर दरिया की तरह बहा है उसी में से खुदा तू हालेलुया खुदा कह रहे मैं तुझे रूह से भरूंगा और तेरे जिंदगी के पानी की नदियां जाएंगी नहीं खुदा तुम नहीं करा हालेलुया हालेलुया बड़ा जज्बा है खुदा के लिए दिल चाहता है उसके साथ करने को मुश्किल भी आई बड़ा कुछ है लेकिन आपने खुदा का मैंने भी मुझे सुना मैं तो वफादार है इसी में भी अपनी वफादारियों की खातिर अपने हौसला हालेलुया मसा के सबब से वो सारी आदतें वो सारी सोचें वो सारी गुस्से और परेशानी के में जो बर्बाद हो रही हैं और मसा के सबब खुदा चाह रहा है कि पूरे दिल से उसके तालब हो उसकी ख्वाहिश करो उसके पीछे चलो उनकी सारी दोस्ती और सारे गलत लोगों को छोड़ दो तो जब तुम छोड़ दोगे तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा आपको और हाँ इन हाथों से बहुत कुछ गलत चीज़ें भी हुई हैं लेकिन आप खुदा कहता है जब तुम मेरे जिम्मे आ गया तो मैं तुझे मसा करूँगा तो इन हाथों से बहुत से अपने बड़े बड़े कामों को अंजाम दूँगा शर्त है कि तुम मेरे कलाम को पढ़े मेरे लोगों के साथ बात रखिए और मेरे रूह में ठहरे तो मैं तेरे साथ कलाम करूँगा पढ़कर पढ़ूँगा मेरे इस मसा को मेरे इस जो सच्चे दिल से मेरे पास आता है वो कभी खाली और बल्कि मैं उसको चोरियाँ बांधा के देता हूँ इससे मैं भी आज नई बरकत नहीं देना हूँ ताकि तुम मुझ में और आगे बढ़े और मेरे नाम को मेरी बातों से और मेरे लोगों के साथ मिलकर उस काम को अंजाम दे जिसके लिए मैंने बताया मेरे इसके साथ खुदा चाहता है ज़्यादा टाइम तो ऐसी चीज़ें हैं तो बहुत जो मैंने हो जाती है बहुत से काम करना चाहती हूँ कहते हैं मेरे लिए टाइम का मेरे लोगों में बैठ और जब तू मेरे लोगों में बैठेगा तो फिर मैं तेरा ज़हन खोलूँगा और मैं तुझे ऐसे तजर्बा दूँगा जो तू सोच भी नहीं सकता इसी में लगना चाहिए तेरा शुक्र हाँ ऐसे लगता है जैसे यूना की तरह मुझे नहीं पता आपका वहाँ क्या ज़िंदगी है लेकिन यूना की तरह भागते हो और खुदा आपका पीछा करता है लेकिन खुदा कह रहा है कि नो गिव योरसेल्फ टू मी मुकम्मल तौर पर मैं तेरी बरकतों को बढ़ा दूंगा और मैं तेरी हद्दों को बढ़ा दूंगा और मैं तेरे मुंह में अपना कलाम डालूंगा और मैं तुझे अपने बहुत बड़े सूरमा की तरह खिलाऊंगा थैंक यू खुदा कह रहा है अभी शुरू है बहुत सी बरकतों का और आप बड़े खुश होते हो जब खुदा मुख्य तरीकों से आपको ब्लेस करता है आप खुशी महसूस करते हो बरकत उसको देकर वो टाइम आ रहा है जब खुदा बरकतों के बाद दुआ करना शुरू कर खुदा कह रहा है कि पूरी तरह आप मेरे पास आ दे और इस तरह डबल माइंड बहुत सी चीज़ें जो खुदा आपकी ज़िंदगी से दूर करना चाहता है कुछ काली चीज़ें जो ज़िंदगी में ठीक नहीं है खुदा उनको खुदा से दो रहा है और मुकम्मल तौर पर वापस आपका मेरे इस कुदरत को और आज के बाद खुदा आपके साथ कलाम करेगा अपनी ज़िंदगी को खुदा और एक नई बरतें हर तरह की बरतें लगाएंगे रूहानी भी आएंगी जिस्मानी और माली भी आएंगी लेकिन उसकी तमामदारी उसके हाथों में आना उसके हाथ के नीचे फ्लोटिंग से भूमि से आना बड़ा जरूरी है इसी में लड़े बच्चे मेरे लोगों के लिए शिफात करना ये दुआ करना बनना कर और मैं तेरे घराने को भी बरकत दूँ तेरी दुआ को जो आपने बहुत सारी बरकत इसी जो है मुश्किल नहीं तेरे दिल में अपनी डाल दिया ताकि तू आगे बढ़े और बहुत से लोगों को आज की बड़ी बरकत के लिए मेरे आज आने के लिए खुदा
तूने मुझसे वादा किया हुआ है कि जहाँ कहीं हम जाएंगे तू हमारे साथ जाएगा। तू इन लोगों में रहता है खुदा, तू अपने लोगों के दिलों में रहता है, उनकी जिंदगियों में रहता है, उनके घरों में रहता है। और खुदा तू इस गिरजाघर को आज हम तेरे नाम से मसर मखसूस करते हैं। हम सारे मिलकर खुदा बाप बेटे और रूह के नाम से इस चर्च को तेरे जलाल करके, तेरी खिदमत करके, तेरे मसा करके, हालेलुया अल्लाह का शुक्र अदा करना। इनकी दरवार पर हो से अल्लाह हुआ है पाप करते हुए कोई इसको कंस्ट्रक्ट करते हुए बनाते हुए खुदा उनको गलत किया, को गाली दिया, को गलत बात बोली, या कुछ इसके सोचा है, इसी वक्त माफ कर दे सारे को, सारी बेटे को पाप कर देगा। ओ हालेलुया। और हम चाहते हैं कि खुदा ये और ज्यादा खुदा आगे बढ़े और खुदा इस चर्च ओवरफ्लो हो जाए, खुदा ओवरफ्लो हो ताकि खुदा ऊपर भी बढ़ सके और ऊपर भी खुदा ओवरफ्लो तेरा जलाल जाए और इस सारे चर्च को खुदा बाप बेटे और उनके नाम से मसा कर देते हैं, मखसूस कर देते हैं खुदा के जलाल के लिए। और खुदा पर कोई दुश्मन इसकी तरफ देखने ना पाए, बल्कि जो लोग यहाँ पर आकर दिल से दुआ करें, यहाँ पर तेरी आंखें हमेशा खुली रहे, तेरे कान खुले रहे, तू दुआओं को सुने और खुदा इस तरफ से बड़ा बेदारी और बड़ी कुदरत यहाँ से निकले जैसा तूने मुझे बताया। और तेरी रूह की आग यहाँ से लगे और खुदा लोगों को पकीज़गी मिले, मैच्योरिटी मिले, ताकि ये ज्यादा गहरे तौर पर तेरे कलाम में जाए, पकीज़गी में जाए, आगे बढ़े। और खुदा ये चर्च तेरे जलाल का सबब पर, ये बिल्डिंग भी तेरे लिए हो। और खुदा इसको एक्सटेंड करने के लिए तू मोर्चे का आसमान खोल दे, जितनों ने हदियात इसमें डाले हैं, कुर्बानियां दी हैं, खुदा अपने आसमान खोल कर देने वाला है। तूने खुद कहा हुआ खुदा तो किसी का रखता नहीं है, इनको कई गुना बढ़ाकर वापस करता है, हर खानदान को, हर बच्चे को, हर बड़े को खुदा क्यों इसमें हिस्सा डाला है। और खुदा आइंदा भी जो डालेंगे आसमान खुला रखना ताकि उनके घरों में बरकत आती रहे। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा की सुखसी के खिला से मांग कर पा लेते हैं, आमीन।